सदियों पहले एक गांव था जहां समंदर कहानियां नहीं सुनाता था, लोगों को निगल लेता था। वहां एक राज छुपा था, एक चिराग जो या तो उम्मीद का दरवाज़ा खोलता या क़यामत को जगा देता। आज एक लड़का तूफान के बीच खड़ा है और ये फैसला करेगा कि रोशनी क्या है, नजात या सज़ा। सदियों पहले समंदर के किनारे एक गांव था, मगर ये आम गांव नहीं था। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि ये ज़मीन पर नहीं बल्कि दो दुनियाओं के बीच बसा है, एक दुनिया इंसानों की, दूसरी जिन्नात की। लोग कहते थे कि जब समंदर पुरसुकून होता है तो इंसानों का होता है, मगर जब लहरें धाड़ने लगती हैं तो वो जिन्नात के कब्जे में चला जाता है। बुजुर्गों का कहना था कि हर सदी में एक ऐसा तूफान आता है जिसमें समंदर अपनी भूख मिटाता है। इसी गांव में एक लड़का रहता था, रेहान। वो बाकी लोगों से मुख्तलिफ था। उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल भटकता रहता, समंदर हमसे बात क्यों करता है और उसकी ज़बान कौन समझता है। रेहान के वालिद भी समंदर से सवाल करते थे, मगर एक दिन वो सवाल करते करते गायब हो गए। तूफान के बाद उनकी कश्ती मिली, मगर कश्ती में कोई न था। लोग कहते थे कि जिन्नात ने उन्हें ले लिया। रेहान की माँ ज़ुलेखा हमेशा कहती, बेटे, कुछ सवालों के जवाब लेना नहीं, सिर्फ सहना होता है। लेकिन रेहान सहने वालों में से नहीं था। वो हर रात साहिल पर जाता, जहाँ एक पुरासरार चट्टान खड़ी थी। चट्टान पर एक कदीम चिराग नस्ब था जो सदियों से बुझा हुआ था। लोग कहते हैं कि वो चिराग कभी जिन्नात के तैद खाने का दरवाज़ा था। अगर वो दोबारा जल जाए तो या तो जिन्नात आज़ाद हो जाएंगे या हमेशा के लिए ख़त्म। रेहान जब भी चिराग को देखता, उसे लगता कि वो उसे पुकार रहा है। कभी चिराग की धुंधली सतह पर उसके वालिद का अक्स दिखाई देता, कभी किसी अजनबी की सरगोशी सुनाई देती। आओ, हमें रोशनी दो और जान लो कि रोशनी क्या कीमत मांगती है। एक रात जब चांद सुर्ख हो गया और समंदर गैर मामूली खामोश, रेहान ने पहली बार एक साया देखा। वो साया इंसानी नहीं था। वो समंदर से उठा और साहिल पर टहलने लगा। रेहान के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसने सुना कि साया बोला, चिराग हमें वापस बुलाएगा और तुम ही उसे जलाओगे। रेहान दौड़ता हुआ माँ के पास गया। माँ, मैंने एक साया देखा, वो चिराग की बात कर रहा था। ज़ुलेखा का चेहरा जर्द पड़ गया। वो वक्त है जिसका मैं डर रही थी। बेटे, अगर चिराग जल गया तो या तो ये गांव बच जाएगा या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसी लम्हे गांव के बुजुर्ग इकट्ठे हुए। उनके मुताबिक तूफान करीब था, मगर इस बार ये तूफान सिर्फ पानी और हवा का नहीं था। ये तूफान जिन्नात का कहर लेकर आएगा। रेहान ने फैसला किया, अगर मुझे जानना ही है कि समंदर हमसे क्या चाहता है तो मुझे चिराग जलाना होगा। रेहान की सरगोशी अभी गांव के बुजुर्गों तक पहुंची ही थी कि आसमान का रंग बदलने लगा। नीला आसमान पहले सरनी हुआ, फिर एक ऐसे काले साए में डूब गया जैसे किसी ने ऊपर से खून में भीगी चादर तान दी हो। हवा की पहली झोंक में एक अजीब सी बू थी, फूलों की नहीं, गलने सड़ने की। माओ ने फौरन अपने बच्चों को घरों में समेट लिया, मगर घरों की दीवारों पर भी अजीब निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरच कर कोई पुरानी जबान लिखी हो। समंदर के बीच, जहां लहरें अमूमन नीली और चमकदार दिखाई देती थीं, अब एक गहरा सब्ज धुंधलापन उतर आया था। बूढ़े मुलाह यूसुफ ने चीख कर कहा, ये पानी नहीं रहा, ये जिंदा हो गया है। रेहान साहिल पर खड़ा देख रहा था। पानी में ऐसी सूरतें उभर रही थीं जो इंसानी नहीं लगती थीं। कभी लंबी लंबी बाहें, कभी बेचेहरा सर और कभी ऐसे धुएं जैसे जिन्नात की आंखें लहरों के अंदर से उसे घूर रही हों। अचानक एक आवाज़ आई, ऐसी जैसे समंदर खुद बोल रहा हो, हमें रोशनी दो वरना तुम्हारी सांसें हम ले जाएंगे। ज़ुलेखा ने रेहान को पीछे खींच लिया। ये जिन्नात हैं बेटे, ये सिर्फ चिराग से बात करते हैं, और वो चिराग जिसे तुम जलाना चाहते हो शायद उनकी कैद तोड़ दे। रेहान के अंदर खौफ और जिद दोनों की जंग छिड़ गई। अगर चिराग ना जलाया तो ये गांव मर जाएगा, अगर जलाया तो क्या होगा। इसी माँ ने चीख कर कहा, रेहान, ये पागलपन है। चिराग जलाने का मतलब है अपनी जान को सौदा बनाना। रेहान ने धैर्य मगर मजबूत लहजे में कहा, तो ये सौदा मैं करूँगा। कश्ती तैयार की गई, मगर जैसे ही वो चार लोग, रेहान, ज़ुलेखा, यूसुफ मल्ला और वो यतीम बच्चा, समंदर की तरफ बढ़े, जमीन हिलने लगी। रेत से हाथ निकले, काले और लंबे, जैसे जिन्नात जमीन से भी उन्हें पकड़ना चाहते हों। यतीम बच्चा खौफ से चीखा, ये हमें जाने नहीं देंगे। रेहान ने कहा, हमें जाना होगा।
ورنہ یہ ہمیں یہیں مار ڈالیں گے۔ کشتی جیسے ہی پانی پر اتری، جنات کی آوازیں اور تیز ہو گئیں۔ چراغ جلاؤ اور ہمیں آزاد کرو یا اپنے گاؤں کو اندھیروں میں ڈوبتا دیکھو۔ ریحان نے چپو تھاما۔ طوفان اب سمندر کے بیچ سے اٹھ رہا تھا، مگر اس بار وہ لہر نہیں تھی، وہ ایک شکل تھی، ایک دیو جس کا چہرہ آدھا انسانی آدھا دھوئیں میں لپٹا ہوا تھا۔ ماں نے ریحان کو گلے سے لگا لیا۔ بیٹے، اگر یہ ہمارا انجام ہے تو یاد رکھنا، روشنی کبھی مفت نہیں ملتی۔ کشتی اندھیروں میں آگے بڑھ رہی تھی۔ پانی کا رنگ اب کالا نہیں بلکہ گہرا سرخ سا دکھائی دیتا تھا، جیسے کسی نے لہروں میں خون گھول دیا ہو۔ ہر لہر کے ساتھ سرگوشیاں ابھرتی اور بجلی کی کڑک کے ساتھ گم ہو جاتی۔ ریحان نے چپو مضبوطی سے تھاما۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر آنکھوں میں ایک ضد تھی۔ یوسف ملاح نے چیخ کر کہا، یاد رکھو، اگر جنات تم سے بات کریں تو جواب نہ دینا، وہ تمہیں اپنے دھوکے میں پھنسا لیں گے۔ مگر جنات خاموش نہیں رہے۔ ایک لہر سے ایک چہرہ ابھرا، دھوئیں میں لپٹا، آنکھیں جلتی کوئلوں جیسی۔ ریحان، ہم تمہارے والد کو جانتے ہیں، وہ تمہیں پکار رہے ہیں۔ اگر تم چراغ ہمیں دو گے تو ہم تمہیں ان سے ملا دیں گے۔ ریحان کے دل میں ایک جھٹکا لگا۔ وہ لمحہ بھر کو چپو چھوڑنے ہی والا تھا کہ زلیخا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹے، یاد رکھو، جنات سچ بھی بولے تو وہ جھوٹ کے کانٹے میں لپٹا ہوتا ہے۔ کشتی اب ایک دائرے میں گھومنے لگی، جیسے سمندر انہیں کہیں جانے نہیں دے رہا۔ یتیم بچہ کانپتی آواز میں بولا، یہ تو کھیل رہے ہیں ہم سے، یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادلوں میں عجیب نشان بن رہے تھے، ایسے نشان جو کسی پرانی زبان کے الفاظ لگتے تھے۔ یوسف ملاح نے سر جھکا کر کہا، یہ ان کا عہد نامہ ہے، اگر چراغ جلا تو یا یہ ختم ہوں گے یا ہم۔ چراغ کی چٹان قریب آ رہی تھی، مگر اس کے گرد پانی میں سایوں کا ہجوم تھا۔ وہ سائے کبھی انسانی شکل اختیار کرتے، کبھی جانوروں کی، کبھی کسی خواب کے بگڑے ہوئے عکس جیسے۔ ہر سایہ ریحان کو اپنے والد کی شکل میں دکھائی دیتا۔ ایک سایہ کشتی کے قریب آیا اور دھیرے سے بولا، بیٹے، میں تمہارا باپ ہوں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ طوفان جھوٹ ہے، بس چراغ بجھا دو اور سب ختم ہو جائے گا۔ ریحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابا، کیا یہ واقعی آپ ہیں؟ زلیخا نے چیخ کر کہا۔ ریحان، وہ تمہارا باپ نہیں، وہ ان کا فریب ہے۔ جنات کا قہقہا سمندر پر گونجا۔ انسان، تم روشنی چاہتے ہو؟ روشنی کی قیمت ہمیشہ اندھیرا ہوتی ہے۔ کشتی بلاخر چٹان کے نیچے پہنچی۔ طوفان نے اپنی آخری طاقت جھونکی۔ ایک لہر نے کشتی کو ایسا جھٹکا دیا کہ یوسف ملاح سمندر میں جا گرا۔ اس کی آخری چیخ گونجی، چراغ جلانا مت روکنا۔ ریحان، زلیخا اور بچہ کسی طرح چٹان پر چڑھ گئے۔ اوپر چراغ کھڑا تھا، زنگ آلود، ٹوٹا پھوٹا، مگر اس میں ایک دھیمی سی دھڑکن سنائی دیتی تھی، جیسے وہ زندہ ہو۔ ریحان نے چراغ کو چھوا تو ایک جھٹکا اس کے جسم میں دوڑ گیا۔ اچانک اندھیرا روشن ہوا۔ وہ خود کو ایک اور دنیا میں پایا، ایک لامحدود خالی جگہ جہاں جنات کے سائے آسمان تک پھیلے ہوئے تھے۔ ایک جنات کا سردار آگے آیا۔ اس کی آواز سمندر جیسی گونجی، انسان، چراغ جلاؤ، مگر جان لو، روشنی کی قیمت ہے۔ تمہیں یا تو اپنی دنیا چھوڑنی ہوگی یا ہمیں ہمیشہ کے لیے قید رکھنا ہوگا۔ ریحان نے کانپتی آواز میں پوچھا، اور اگر میں انکار کروں؟ جنات نے کہکہا لگایا، پھر یہ دنیا سمندر میں ڈوب جائے گی۔ زلیخا کی آواز ریحان کے ذہن میں ابھری، بیٹے، روشنی ہمیشہ قربانی مانگتی ہے، فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا۔ ریحان نے چراغ کو اٹھایا، آنکھیں بند کی اور دھیمی آواز میں کہا، میں روشنی کو آزاد نہیں کروں گا، میں اسے قید میں نہیں رکھوں گا، میں اسے وہی چھوڑوں گا جہاں سچ اور جھوٹ ملتے ہیں۔ چراغ اچانک بھڑک اٹھا اور جنات کی چیخیں گونجنے لگی۔ طوفان رک نہیں رہا تھا، وہ اور وحشی ہو گیا۔ چراغ کے بھڑکنے کے ساتھ ہی پوری دنیا جیسے دو حصوں میں بٹ گئی، آدھی روشنی میں اور آدھی سیاہ اندھیرے میں۔ سمندر ایک لمحے کے لیے مکمل خاموش ہو گیا، پھر اس کی گہرائیوں سے ایسی آواز آئی جیسے ہزاروں زنجیریں ٹوٹ رہی ہوں۔ ریحان اور زلیخا چٹان پر کھڑے تھے۔ یتیم بچہ چراغ کے قریب بیٹھا کانپ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون آ رہا تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ جنات کے سردار کی آواز سمندر پر گونجی، انسان، تم نے روشنی کو جگا دیا ہے، اب بتاؤ قیمت کون دے گا؟ ریحان نے مضبوط لہجے میں کہا، میں دوں گا۔ زلیخا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، نہیں بیٹے، یہ تمہارا کام نہیں، روشنی ہمیشہ نسلوں سے قیمت لیتی ہے، اس بار قیمت ماں دے گی۔ جنات کے سائے قریب آ گئے، وہ اب نہ دھوئے میں تھے نہ لہر میں،
بلکہ انسانی شکل اختیار کرتے جا رہے تھے۔ کچھ کے چہرے خوفناک تھے، کچھ پرانے دوستوں جیسے اور کچھ بالکل اس کے والد جیسے۔ ریحان نے چیخ کر کہا، میرے والد کہاں ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ جنات کے سردار نے دھیمی ہنسی کے ساتھ کہا، وہ وہی ہیں جہاں روشنی اور اندھیرا ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اگر تم جانا چاہو جا سکتے ہو، مگر کبھی واپس نہ آ سکو گے۔ چراغ اب مزید روشن ہو رہا تھا۔ اس کی روشنی سمندر کے پار گاؤں تک پہنچ گئی۔ وہاں لوگ ساحل پر کھڑے خوف سے کانپ رہے تھے، مگر جیسے ہی روشنی ان پر پڑی، ان کے چہرے پرسکون ہونے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گاؤں کو اس کا سانس واپس مل رہا ہو۔ ریحان نے زلیخا کی طرف دیکھا۔ ماں، میں جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ اگر میں روشنی کے ساتھ جاؤں تو یہ جنات کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ زلیخا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے مسکرا کر کہا، بیٹے، روشنی ہمیشہ انہیں بلاتی ہے جو اس کی قیمت سمجھتے ہیں۔ کی طرح جنات کا ہجوم سمندر سے اوپر اٹھنے لگا۔ وہ چیخ رہے تھے، کہکہے لگا رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ چراغ کی روشنی انہیں جلا رہی تھی، مگر مکمل ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ سردار نے آخری بار کہا، آؤ انسان، اور دیکھو کہ روشنی دراصل کیا ہے۔ ریحان نے یتیم بچے کو ماں کے حوالے کیا، چراغ کو اٹھایا اور سمندر کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی اس نے چراغ کو اپنے سینے سے لگایا، روشنی نے اس کے جسم کو ڈھانپ لیا۔ زلیخا نے آخری بار اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ اب ایک لڑکا نہیں رہا تھا، وہ خود چراغ کی طرح روشن ہو چکا تھا۔ ایک لمحے میں سمندر نے اسے نگل لیا۔ طوفان تھم گیا، سمندر پرسکون ہو گیا۔ گاؤں میں لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ چراغ چٹان پر جل رہا ہے، مگر اس کے قریب کوئی نہیں تھا۔ زلیخا نے یتیم بچے کا ہاتھ پکڑا اور دھیمی آواز میں کہا، یاد رکھو، جب بھی طوفان آئے گا یہ چراغ ہمیں بتائے گا کہ امید کی قیمت کون ادا کرتا ہے۔ صدیوں بعد بھی گاؤں کے بچے جب چراغ کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں، یہ روشنی کون جلا گیا؟ اور بزرگ مسکرا کر جواب دیتے ہیں، وہ لڑکا جو اندھیروں کو سمجھ گیا تھا۔ کہتے ہیں کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، بس اپنی قیمت بدل لیتی ہے۔ اس گاؤں نے روشنی پالی، مگر ایک ماں نے بیٹا کھو دیا، اور ایک لڑکے نے اندھیروں میں وہ سچ جانا جو ہم سب بھول گئے ہیں۔ امید کبھی مفت نہیں ملتی۔ جب بھی یہ چراغ جلے گا، جنات دوبارہ سرگوشی کریں گے۔ کیا تم بھی اپنی قیمت چکانے کے لیے تیار؟